بولے اس کے عنوان سے، اور جیسا کہ پوسٹر میں ہم اور آپ دیکھتے بھی ہیں، تحفظ شریعت، اسے ہم سامعین کے حضور و اذہان کو معطر کریں۔ حضرت کا استقبال 2 اشعار پڑھوں گا، پھر حضور والے کی بارگاہ میں آپ تمام کی طرف سے عرضی پیش کر دوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ کہہ رہے ہر در و دیوار اس محفل میں آج، کہہ رہے ہر در و دیوار اس محفل میں آج، ہو رہی ہے بارش انوار اس محفل میں آج، اور آج ہر باطل کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، دیکھنا چمکے گی وہ تلوار اس محفل میں آج، دیکھنا چمکے گی وہ تلوار اس محفل میں آج۔ اب مائک صاحب مائک کے حوالے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سلطان السلاطين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر نور پر جلوہ فرما علماء سنت، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، شریعت کانفرنس میں مختلف مقامات سے شرکت فرمانے والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور حقیقت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ، راحت قلب سینہ، غیاث دارین، موتی کونین، راس الوفا، وجہ الصفا، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الخدا، نجم الندى، عین التقا، زین النقا، کنز العطا، کشف القطا، باہر المنن، ناہر السنن، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم، حضور اکرم، سید عالم، نور مجسم، تاج تاج عرب و عجم، فخر بنی آدم، نبی محترم، رسول معظم، نیر آدم، اصل کائنات، خلاصہ موجودات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں
صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، پہلی بار محبوب نگر میں محدث اعظم مشن کی جانب سے سنی اجتماع کی آخری کڑی تحفظ شریعت کانفرنس کو خطاب کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس ماحول میں آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو، الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں، اور جو موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا۔ آپ نے شاندار خطاب مبلغ اسلام حضرت مولانا خواجہ معز الدین اشرفی کا سماعت فرمایا اور مداح رسول مولانا غلام الدین صاحب کو سنا۔ تمام ہمارے علماء اسٹیج پر جلوہ بار ہیں، مولانا ریاض صاحب، مولانا تسلیم انصاری صاحب، مولانا عبد القدیر صاحب، جن کے چہروں کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، اور محدث اعظم کے صدر محترم مشن کے صدر گرامی جناب ممتاز علی اشرفی صاحب، سیکریٹری جناب طاہر اللہ صاحب اشرفی، عبد الرحیم صاحب، دیگر معززین شہر یہاں موجود ہیں۔ مولانا غلام الدین صاحب نے بہت اچھے لب و لہجے میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کیا۔ ان کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن فیضان مخدومی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ان کی بھی میری طرح نہیں ہے۔ پورے ملک میں ہم نے اپنی زندگی میں دو بار ہمہ ہمی دیکھی ہے، ایک نسل بندی میں اور دوسرے نوٹ بندی میں۔ نہ نسل بندی والی حکومت رہ گئی تھی اور انشاءاللہ نہ نوٹ بندی والی رہ گئے۔ پورے ملک میں نفرت شباب پر ہے، بھید بھاؤ پھل فروٹ سبزیوں میں ہو رہا ہے، جانوروں میں بھی تعصب پرستی چل رہی ہے۔ نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا ہو گیا۔ نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا ہو گیا۔ گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا۔ یہ پیڑ، یہ پتے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں، یہ پیڑ، یہ پتے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں۔ سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے۔ اب اگر یہی فارمولہ بھارت میں چلا کہ ہر ایک چیز مسلمان اور لال ہندو، تب یہ بتاؤ ساری سبزیاں مسلمان، تمہارے ہاتھ لگے گا کیا؟ ٹماٹر اور گاجر
اب تربوز کی بے چینی کون دور کرے؟ وہ اندر سے ہندو ہے، اوپر سے مسلمان ہے۔ بولو، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس ملک کی دانش مندی سے کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے، عقل مندی کو کتنا چیلنج کیا جائے گا۔ بہرحال نظر، آج میری تقریر کا موضوع ہے مذہب اسلام اور حقوق نسواں۔ اس محور پر تقریر کا ٹیبل گردش کرے گا۔ الحمدللہ ہر چہا جانی تحفظ شریعت کانفرنس میں فیضان مخدومی برس رہا ہے اور مرشد حقانی اقصی لاسانی شیخ طریقت رہبر راہ شریعت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی قبلہ مقدس لہ العالی والنورانی شہزاد حضور محدث اعظم ہیں، جنہوں نے سینکڑوں کتابیں اہل سنت والجماعت کی نظم فرمائی اور سید التفاسیر تو اتنے پیار سے لکھ دیا کہ میری رپورٹ میں بہت سارے لوگ ہیں اس تفسیر کو پڑھتے جا رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بدل کر کے سنی ہونے کا اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کا سایہ کرم تابع اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ 4 تیسرے حاضر ہیں، سماعت فرمائیں۔ میری تقریر پارٹنرشپ میں ہوتی ہے، تھوڑا آپ بولیں تھوڑا ہم بولیں، دونوں کا کام چل جائے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر، فولاد کا دل پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوگا۔ بولیے تھوڑی محنت، ایک آدمی ہندوستان میں محنت کرتے کرتے چائے بیچتے بیچتے تو تھوڑی آپ ہی محنت کرتے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں، میدان ہمارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں میدان، مہنگائی کا رونا وہ روئے جنہوں نے جتایا، مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہے جن کی آنکھوں میں، مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہے جن کی آنکھوں میں۔ اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوگا۔ 4 تیسرے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، یہ ناکارہ اولادوں نے یہ ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ محترم حضرات، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہ اسلام،
بولو. میں شہر نجیب آباد اتر پردیش میں تھا. اخباری نمائندوں نے میرا روم گھیر لیا اور کہا ہاشم جان کے لیے ایک بات بتائیے, یہ اسلام کے خلاف آج پوری دنیا میں کیوں بکواس ہو رہی ہے؟ جس کو دیکھو ٹیڑھے کو اسلامی کے خلاف بول دو. بات کرنا نہیں آتا اسلام کے خلاف, تھوڑی سی شہرت کی ضرورت ہوئی اسلام کے خلاف, تھوڑا نیکاگیری کا پھول سوال ہوا اسلام کے خلاف. میں نے کہا سنیے, اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ہندوستان میں نہیں رکھوں گا. اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو شہر مکہ لیے چلتا ہوں. مکہ وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت ہوئی ہے. بولو, گالیاں دی جا رہی ہیں رسول اللہ کو, مجنون کہا جا رہا ہے مصطفیٰ علیہ رحمت کو, نبی کی راہ میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں, پتھر پھینکے جا رہے ہیں, شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک کے لیے محسوس کر دیا گیا. کاشانہ اقدس سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا. صحابہ کو ریگستانوں میں گھسیٹا گیا, ظلم کی انتہا, مگر میرا رسول صابر اعظم بن کر کے تبلیغ کر رہا. سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت مکے میں ہوئی, مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام کو مبارک مذہب ہے کہ جہاں جتنی زیادہ اسلام کی مخالفت ہوتی ہے اسلام وہاں اتنا ہی زیادہ کامیاب نظر آتا ہے. آج مکے کا بچہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے کہا 50 سال نہ گزریں گے برطانیہ اسلام کے خلاف, امریکہ اسلام کے خلاف, پورا بھارت اسلام کے خلاف 50 سال نہ گزریں گے انشاءاللہ سارا اسلام امریکہ میں نظر آئے گا, برطانیہ میں نظر آئے گا, اسرائیل میں نظر آئے گا, بھارت میں نظر آئے گا. جہاں اسلام کی مخالفت ہوگی اسلام کہیں مسکرائے. یہی تو وجہ ہے آج جو ہمیں اسلام نے نصاب تعلیم دیا ہے وہ ہے قرآن. قرآن بڑے مدرسوں میں, مسجدوں میں, خانقاہوں میں یہی تو پڑھا جا رہا تھا. بوڑھے بڑے کو گھروں میں یہی تو قرآن پڑھا جا رہا تھا. مگر جب اسلام کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو اب قرآن صرف مدرسوں میں نہیں, خانقاہوں میں نہیں, جلسہ گاہوں میں نہیں, قرآن امریکہ کے واشنگٹن ہاؤس میں پڑھا جا رہا ہے. قرآن ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ میں پڑھا جا رہا ہے. قرآن ہندوستان کے رہنے والے پارلیمنٹ میں پڑھا جا رہا ہے. اور نوٹ کرو, ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, ہم نفرتوں کے چراغ بجھا کر رکھیں گے, ہم قدورتوں کی گھٹیا کھڑی کر دیں گے. آج ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, پڑھ لو صحیح ڈھنگ سے اسلام, انشاءاللہ ہم سے بڑے مسلمان نظر آؤ گے. قطب الدین بختیار کافی جیسی ذاتیں میرا ہوں, جن کے لوگ چہرے دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ساتھیوں مسلسل بچھاؤ, دلی کی زمین ہمارے سجدوں سے لذت حاصل کرنا چاہیے. فقیروں اور درویشوں کو مسلح کھینچ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر کی سزا بلند ہوئی, خدا کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہونے لگا. مخبروں سے برداشت نہ ہوا, حاکم دلی کو خبر دے دی ایک فقیر آیا ہے اور اس کا انداز زندگی یہ ہے کہ کچھ عرصے تک دلی میں ٹھہر گیا تو نمانی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہمیں کون ایسا ہے جس کو اپنی کرسی سے محبت نہ ہو؟ ہمارے ملک کے نیتا تو جنتا کی لاشوں پر کرسیاں رکھتے ہیں. اس سے بھی برداشت نہ ہوا, پوری فورس بھیجا کر آنے والے فقیر کو گرفتار کر رہا. یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا؟ جو بھارت کی زمین پر امن و شانتی کا پیغام لایا ہے. یہ کس کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر رشد و ہدایت کے چراغ جلانے آیا ہے. یہ کسے گرفتار کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر پرچم اسلام اور پرچم انصاف لہرانے آیا ہے. کمانڈر پوری فوج لے کر کے چلا, غریب نواز کے قریب آیا, ساتھیوں سے بولا ٹھہرو, پہلے ان کی چیکنگ کرو.
جتنا ہتھیار ہے کتنے اسلحے، وہ سمجھ رہے تھے بھارت آئے ہیں تو بھارت کی زمین لینے آئے ہیں، مگر ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کا بیٹا بھارت کی زمین لینے نہیں آیا تھا، وہ تو مصطفیٰ کا دین دینے آیا تھا۔ چیکنگ چالو ہوئی تو نہ ہتھیار نہ اسلحہ، ساتھ میں ہے کیا؟ لوٹا، تسبیح، مصلی، چٹائی، پیالہ، کاسا۔ یہ حملہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ماتھے کی نظروں سے دیکھنے کی چیز ہے۔ سب قریب آ کر آپ کو اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، چلنا بہت اچھا لگتا ہے، بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، چلتے ہیں تو نگاہ نیچی رہتی ہے، کھاتے ہیں تو دسترخوان لگا رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے کلچر کے لوگ نہیں رہتے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ راجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو، میں مدینۃ الرسول کا مسافر ہوں اور دین مصطفیٰ کا معین ہوں۔ پوری دنیا سمجھ گئی کہ جب آنے والے معین الدین کا جواب نہیں ہے تو بھیجنے والے رحمت للعالمین کا جواب کون آئے گا؟ سب قریب آ گئے۔ ایڈمیشن فیس کتنی؟ کچھ نہیں، زبان اپنی ٹھیک کرو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دلی کی ذمہ داری قطب الدین بختیار قادری کو سونپ دیا، اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اجمیر جاتے جاتے 90,000 کو گھر واپس کر لیا۔ اب پوری زندگی میں غریب نواز میں وہ آدم کی اولادیں جو بے گھر ہو چکی تھی 90,00,000 کو گھر واپس کر دیا۔ صابر کلیری نے 85,000 کو گھر واپس کر دیا۔ مخدوم اشرف کے چوچلی نے بنارس میں ایک نظر ڈالا تو 40,000 کو گھر واپس۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں 2021 تک سب کی واپسی ہو جائے گی۔ اگر ایمانداری سے واپسی کرنا، یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے، ہمارے باپ آدم پیغمبر کا ہے۔ ہندوستان سب سے پہلے آدم آئے، اذان سب سے پہلے ہندوستان میں ہوئی ہے، نماز پہلے ہندوستان میں پڑھی گئی ہے، اور یہ ہندوستان کے مسلمان اتنے بڑے عاشق رسول کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آدم تنہا نہیں آئے تھے۔ جب آدم آئے تو آدم کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ کرتا۔ کچھ لوگ ہمیں بھارت کا کرایہ دار سمجھتے ہیں، ارے زمیندار ہیں، زمیندار، کرایہ دار مت سمجھو۔ یہ ہندوستان ایسے نہیں آزاد ہوا۔ علامہ فضل الخیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد صادر فرمایا، تب ہندوستان آزاد ہوا۔ مفتی عنایت احمد صاحب کاکڑ بھی ہیں، کالے پانی کی سزائیں برداشت کی، تب ہندوستان آزاد ہوا۔ مولانا لطف اللہ شاہ علی گڑھی یہ کون ہے؟ اشار پیش کیا ہے، تب ملک آزاد ہوا ہے۔ مولانا سید کافی مراد آبادی کو جب مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے پھانسی کے پھندے کو چڑھایا تھا تو اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں تھے، اور اعلیٰ حضرت کو معلوم تو آپ نے فرمایا کہ سید صاحب کی رگوں میں پہلے ہی سے خون ہاشمی معجزن تھا، لو وطن پر قربان ہو گیا۔ تو نوٹ کرو، ہمارے علماء کرام نے، اکابرین نے، بزرگوں نے قربانی دی، اور یہ قربانی دینے والے جو علماء تھے الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ تھے۔ تو 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، لیکن 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے۔
یہ مدرسے کی چٹائی میں پڑھانے والے علماء تھے جو ملک کے لیے وطن کے لیے قربانیاں دے رہے تھے. ہمارے بچے یتیم ہوئے تب بھارت آزاد ہوا. ہماری مائیں بیوہ ہوئی تب ہندوستان آزاد ہوا. اس مٹی کو ہم نے خون سے سینچا تب ہندوستان آزاد ہوا ہے. نوٹ کرو، اگر یہ عربی مدرسے نہ ہوتے تو ہندوستان کو آزادی نصیب نہ ہوتی. چونکہ عربی مدرسوں کی چٹائی پر بیٹھنے والے علماء کرام نے قرآن حدیث کی روشنی میں انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد صادر فرمایا تو آج ملک آزاد نظر آ رہا. نئے شکاری پرانے جان اور کبھی پرانے شکاری نئے جان. ایک صاحب ہمارے پاس کانپور کے بازو میں نام ہے، وہاں سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے. اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، پارلیمنٹ پہلے چلا گیا، اسکول گئے. پہلے اسکول جانا چاہیے بعد میں پارلیمنٹ. بہرحال میں نے جامعہ اسلامیہ شفر مداری درمیانہ کانپور میں ان کے لیے ایک سیٹ خالی رکھی. کبھی بھی ایڈمیشن لے لیجیے اور دیکھیے کہ مدرسے جو ہے دہشت گردی کرتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی ایسی دال ملتی ہے کہ پانی نہ ہو تو وضو کا کام چل جائے. بکواس ہوتی رہتی، قومی پرچم نہیں لہرایا جاتا. ارے قومی پرچم مسلمان بھارت کا لہراتا ہے مگر دکھاتا نہیں، اڑیا کہیں نہیں کھیلتا ہے. اور قومی پرچم سے تم ہم سے زیادہ محبت کرو گے کیا؟ چلو ہمیں میرا لوگ قومی پرچم لے کر کے چلو کہاں سے محبوب نگر، محبوب نگر سے حیدرآباد سے بنگلور چلے. ارے بہت زیادہ یوپی ایم پی تمل ناڈو کرناٹک ہماچل ہریانہ پنجاب کشمیر اتراکھنڈ چھتیس گڑھ سوراشٹر گجرات مہاراشٹر یوپی بہار. ابے بھارت ہی میں تو رہو گے، ہندوستان کی سرحد تو پار کر کے نہیں جا سکتے. بولو، قومی پرچم کو ہاتھ میں لے کے پورا ہندوستان گھوم جاؤ، ہندوستان سے باہر نہیں جا سکتے. ہمیں چیلنج کر رہے ہو نادانو، تم جس کو بھی نشان کو صرف بھارت کی سرحدوں میں رکھتے ہو. یہ مسلمان اپنے وطن کا اتنا وفادار ہے کہ ہم یہ قومی نشان جب حج بیت اللہ جیسی پوتر عبادت کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو یہ قومی نشان وہاں بھی لے جاتے ہیں. چاہے مسلم ہو چاہے ہندو، ان کے اندر آوارہ عشق کا جنون ہوتا ہے جو یہ کام عمل میں آتا ہے. اس کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کئی جگہ کوئی پٹی کھلی، کوئی اب اس کا لپیٹا کاٹ لایا جاتا. اب کوئی نئی اسکیم لاؤ، اب کوئی نیا راستہ نکالو تو نکال کیا جائے ہے بھارت ماتا کی جے نہیں بولتا مسلمان. کائے کو بولے، کیوں بولے؟ ابے مسلمان کا خدا صرف ایک ہے اور تمہارے پاس سینکڑوں ہیں، ایک اور بڑھا لو. ہم کیوں بولے؟ نوٹ کرو، رام بھارت کی اس مٹی کا سوال، اور میں کیا آپ کی خاص طور کو چاہتا ہوں، بھارت کی اس مٹی کے خاطر ہم نے لہو کے قطرے بہائے ہیں، خون بہایا ہے، قربانیاں کی ہیں. کیوں؟ ہمارے پیغمبر نے تو فرمایا ہے، اے فسوتکم فإنہا امکم، تم اپنی زمین کی حفاظت کرو اس لیے کہ زمین تمہاری ماں. ہم حفاظت کریں گے اپنی مدر وطن سمجھ کر کے، حفاظت کریں گے مگر اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ارے ہم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں بولو، لیکن ماں کی نہ عبادت کرے نہ توحید کر. ہم بے وقوف تھوڑی ہیں کہ شاہی کرسی میں بیٹھے رہیں اور پیسہ چوٹے کے لینے کے لیے بینک ماں کو بھیج دیں. مسلمان ہیں، اسلام نے ادب بتایا ہے. اگر ہماری ماں کے بارے
یاد رکھو سنت مخدوم اشرف پر عمل کرتے ہوئے 2000 کو ٹھوکر سے اڑا دوں گا کہ ہمیں 2000 نہیں چاہیے، ماں کی عزت چاہیے، ماں کی عظمت چاہیے۔ حفاظت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے جان تو دے سکتے ہیں مگر خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ محترم سامعین کرام، ایک فارمولا نئی کو کھلا ہے، اب کچھ نہیں ملا، ہر جگہ سے ناکام ہوتے رہے، کوئی اسکیم نہیں چل پا رہی، کوئی پروگرام نہیں چل پا رہا، کوئی ماحول نہیں بن پا رہا، تو پھر چھوٹ گئے لانے میں اور نکال کر کے لے آئے طلاق ثلاثہ۔ طلاق ثلاثہ لے، اور یہ اچھی بات خواجہ صاحب نے کہی ہے، حضور شیخ الاسلام کو دور اندیش شخصیت کا نام ہے، وہ عظیم بابرکت ذات گرامی کا نام ہے کہ واقعی انہوں نے کہا مسلم نام ہی غلط ہے۔ اب دوسروں کو بھی سمجھ میں آیا، اب دہائی دے رہے ہیں کہ اسلام پر حملہ ہے، یہ شریعت پر حملہ ہے۔ اب مسلم نام ہی شریعت اور اسلام کا ہے۔ بولو، حلف نامہ داخل کرنے کے بعد اب لا کمیشن کے ذریعے پبلک کی رائے مانگی جا رہی ہے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ پہلے لا کمیشن کو رائے لینا چاہیے، پھر حکومت کو حلف نامہ داخل کرنا چاہیے۔ اپنا حلف نامہ واپس لو، پہلے رائے لو، اس کے بعد حلف نامہ داخل کرو۔ مجھے حیرت ہے کہ عورتوں کی حفاظت کی بات کون کر رہے ہیں؟ جو ایک عورت کو نہ سنبھال پایا، ماری پھر رہی، ارے ایک طلاق دے دے، میں اسے سمجھ سکتے ہو تو نہ ماں کا ہو سکے نہ بیوی کا، وہ جنتا کا ہوگا۔ اسلام کی 3 طلاق کے چکر میں پڑ گئے، تم ایک کیوں نہیں دیتے؟ اس کا حساب تو چکتا کرو، اس کو تو چین کی زندگی جینے دو۔ 3 طلاق کے پیچھے پڑ گئے، اور چند زمین فروش مل جاتے ہیں لوگ، اس کے لیے تم نے بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کی حیثیت نہیں سمجھا؟ اسرائیل سے آ گیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے، اسرائیل کے کروڑ لوگوں کا تمہیں خیال آیا، لیکن بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کا خیال نہیں ہے۔ بولو، بہرحال حضرات، میں آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے اور محبت کے ساتھ، یہ ایک عورت کو نہ سنبھالنے والے، مسلم عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے، یہ کتنے نادان اور ناسمجھ ہیں۔ آج میں بتانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اسلام نے کس طرح عورتوں کے حقوق کا اہتمام کیا اور پوری دنیا میں کس طرح ایک عورت کو للکارا گیا اور بے آبرو اور بے عزت کرنے کی کوششیں کی گئی۔ آج اپنے گھر کی عورتوں کی عزتوں کی تم حفاظت نہیں کر پاتے، ان کے مرتبے کا لحاظ نہیں کر پاتے، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ آئے ہو ہمدردی کرنے کے لیے۔ ارے یہ بے انصافی چھوڑ دو، آؤ میں تمہیں پوری دنیا کی سیر کرائے دیتا ہوں۔ چند لمحے کے بعد عورت کو سماج میں ایک ہی ہے، بولو، آؤ ہم سب سے پہلے اربوں کے لیے چلتے ہیں۔ جس وقت اربوں نے عورت پر ظلم کیا، ہم نے اربوں کی نہیں بنی۔ بولو، آج اگر اسلام کے خلاف کوئی کام ہندوستان میں ہوگا، ہندوستان کے نہیں مانیں گے۔ بولو بھائی، ہم شریعت پر مداخلت تسلیم نہیں کریں گے، بولو، کیونکہ ہمیں جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اسلام پر مر جانے میں آتا ہے۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو، یہ منظور ہے۔ تختہ دار پہ چڑھا دو، یہ منظور ہے۔ اپنی اولادوں کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ہم برداشت کر لیں، خون ہمارا
मजूस से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जुलूस पौधे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म लेते, अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छिपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे जाली बाप को खबर हो जाती, दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही बेवंद खाक कर देता था। इसलिए नरमा का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। और अपनी जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ शादी कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान खुद की है। मानव शास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रचने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद वो निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ का मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अकालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मान की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरे आबाद तहजीब में औरत फालतू बेटी से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हालचाल यही रहा। यूनान में कई गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा जज्बे की गर्दनें गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए, उस जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह ये है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की है इसलिए इंतहाई जलील थी। गौतम खुद कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलसफा हकीम सुकरात की आवाज है, यह औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाब कलीसा कहते हैं ईसा जो सूली पर चढ़े थे तो मैं जिस औरत हवा के कंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो न बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले करे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा ले करना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया, ये बिचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। जब तक बाप के घर में थी, बाप की तरफ मंसूब, शादी हुई शौहर की तरफ निस्बत कर दी गई। जमाने माजी का पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा करते हैं। ये तो दुनिया है जो एक औरत के बारे में बोल रही है। इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने दर्द कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने लाइन कहा, किसी ने टाइम कहा, किसी ने जहन्नम कहा। अरे ये दुनिया औरत के बारे में बोल रही है, मगर उस रसूल से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल तो शंबा के दिन शहर मक्का में बीबी आमिना की गोद में जलवा कर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमान है, औरत के बारे में आपका क्या शर्त गिरामी है। तो मेरा रसूल गुम्बद खतरा से आवाज दे रहा है, ए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि जन्नतो तहता दामिल उम्महात। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ये औरत मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मां के कदमों के नीचे मेरी तकलीफ क्या
اوپر ایک مقام پر مان دو، سوچو یہ ہے بھارت، یہاں یاترا کوئی رتھ یاترا، کوئی ایکتا یاترا، کوئی رام رحیم یاترا، کوئی سائیکل یاترا، ماں اوپر بندی ہے، نیچے سے پت یاترا ہو رہی ہے، اور وہ جنت سے آ رہی ہے، جنت میں جا رہے ہیں۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کا یہ درجہ، مقام، عزت، آبرو کس نے بڑھایا؟ ہمیں وہ لوگ بڑھائیں گے جو جنت کو بھینگے میں کھڑا کر دیں اور کو عزتوں سے نوازا۔ اس اسلام کو تم آنکھیں دکھا رہے، اس لیے پڑھا ہے تم نے، اسلام سمجھا ہے تم نے، ہر موڑ پر، ہر موقع پر رحمتوں سے مزین کیا اسلام نے ایک عورت کو۔ وہی اسلام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں اسلامی ہے۔ بولو محمد سے، دین اللہ کے یہاں اسلامی ہے۔ یہ کیا کر لیں گے؟ جو دین اللہ کے یہاں پسند ہو، بولو بولو، جو مذہب اللہ کو پسند ہو، جو دین اللہ کو پسند ہو، ارے سن، ہم دنیا کی پسند پر نہیں چلتے، ہم تو خدا کی پسند پر چلتے ہیں۔ مذہب اسلام خدا کا پسندیدہ دین، بولو اللہ کا پسندیدہ دین۔ اچھا یہ اسلامیوں کا اخلاق ہے جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو جامع القرآن بنا دیا، علی کو شیر خدا بنا دیا۔ اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ میں ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا لہریں کے خیال آتا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ توجہ ہے کتنی لاجل تلوار لائیں گے خواجہ غریب نواز، کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنی تلواریں لائے تھے مخدوم اشرف کے جوجبی، ثابت کجلی، زندہ شاہ مدار غازی سے دیوا سرکار بہلوا، منور علی شاہ علامتی شیخ الدین آیا مدری علاؤ گھر پڑھنی، حفیظ سراج الدین مخدوم باری بابا بہاؤدین بابا تاج الدین نصیر الدین چراغ تیموری شاہ جمال اللہ علام پوری بندہ نواز کے سودرا۔ یہ کتنی تلواریں لے گئے؟ بولو نہیں، ان ولیوں نے اپنے اخلاق میں اخلاق نبوی کا کردار دکھایا۔ اسلام کی سچائیوں کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کہ تلوار سے پہلا کیا؟ اگر تلوار کی بات کرتے ہو تو انصاف سے جواب دینا کہ جس وقت عمر ابن خطاب نے دار ارقم میں جا کر رسول اللہ کے قدموں پر کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ بولو تلوار کون لیے تھا؟ عمر۔ تلوار سے بات کرنے والوں کبھی انصاف سے بات کرو۔ دیکھو چار کٹ کے سماج میں کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتی، جیسے بیوی ہے نا تو بیوی شوہر کی جلدی سے عقیدت مند نہیں ہوتی، اتنا خاموش ہو لگتا ہے سب کی بیویاں بہت عقیدت مند ہے۔ بولو نا، بیوی جلدی سے شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی، بولو۔ دیکھتے جتنے ہمارے علماء اجماع آئے ہیں کتنا استقبال کیا، محدث اعظم نے، شرح صدر نے، سیکریٹری نے، ممبران نے، آئیے تشریف لائیے، مبارک ہو، بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان کیا، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، چلیے مبارک قدم گھر میں رکھیے، بولو۔ لیکن کل صبح میں چلا گیا، جب یہ لوگ اپنے اپنے گھر جائیں تو ان سے پوچھیے گا، جب گھر جائیں گے تو کیا بیوی بولے گی آج جائیے مبارک قدم رکھیے، بڑا کرم فرمایا، گھر میں رکھی تھی۔ اگر بیوی کی نظر میں تو شوہر شوہر ہوتا، بولو۔ اسی طرح دوست اپنے ساتھی کا عقیدت مند نہیں ہوتا۔ تمہارا کلاس پہ لوگ جب بھی تم سے ملاقات ہوگی پاؤں میں باہر ڈال دے گا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اگر میری پوسٹ نہیں سمجھ لیا میں ضلع ادھیکاری ہوں، مگر نہیں ساتھی کی نظر میں تو ساتھی ساتھی ہوتا، دوست دوست ہوتا۔ اسی طرح بچے بڑوں کی عقیدت مند نہیں ہوتے، بولو۔ جو بچے موقع ملا تم پر جن کو نہیں ملا وہ سلام کے ٹائم سب سے آتے، انکوائری کرو آج کہاں سے، راستے سے کہ تمہاری ٹانگوں کے اندر سے، کیونکہ بچے بڑوں کی عقیدت مند نہیں ہوتے۔ اسی طرح انڈیا میں نوکر، عربوں میں غلام،
नौकर कभी मालिक का हकीकतमंद नहीं होता। हाथ करने के बाद यस सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर तुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा सर, क्योंकि नौकर को मालिक की हकीकत नहीं होती। अरे तीर और तलवार की बातें करने वालों, अपने बीवी के सामने अगर छुरी रख दो, अगर छुरी नहीं तोप रख दो तो तुम्हारी नहीं मानेगी, सीध में आ जाएगी। तो बीवी को हकीकतमंद बनाना, साथी को हकीकतमंद बनाना, यहाँ पर तलवार भी काम नहीं कर सकती। कुर्बान जाओ समाज के लिए, जब तक के किसी के हकीकतमंद नहीं होते, मगर किस शान के रहमतुल्लिल आलमीन है मुस्तफा, कितने लाजवाब है मुस्तफा कि मेरे रसूल ने जब सबसे पहले अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कहा, अबू बकर मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। जनाब अबू बकर कहते सरकार नबी है, पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पैगंबर ने यही बात जब अपनी बीवी खदीजा को कुबरा से कहा, खदीजा मैं तुम्हारा सरकार हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ, मगर सुनो खदीजा मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। खदीजा कहती है सरकार पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे रसूल ने यही बात जब मौला अली से कहा, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर के 10 साल तक की उम्र है, नबी ने फरमाया अली रब ने खदीजा को नमन करते देखा था, अली रब ने खदीजा को सजदे करते देखा था। ये कौन सा सिस्टम है? हाथ बांधना, हाथ खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। नबी फरमाते अली मैं अल्लाह का नबी बन कर रहा हूँ। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका। अभी कहते सरकार पढ़ा दी, ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम है, सरकार को देखा था सरकार हम भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला दुनिया में जो खुशी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल्लिल आलमीन का गुलाम है। मेरा रसूल कितने अखलाक से इस्लाम फैला रहा है, बोलो मोहब्बत से इस्लाम फैला है। वरना जानते उमर इब्न खत्ताब पूरी तैयारी के साथ गए थे, मीटिंग करके इस्लाम फरोग पा रहा था मक्के की जमीन में, और तकरीबन 45 लोग दाखिल इस्लाम हो गए। और अरबों के यहाँ एक माहौल था, किसी कमेटी में जमात में 40 आदमी हो जाए तो वो रजिस्टर्ड बॉडी मान जाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन। जैसे आज हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं ना, 11 आदमी का, 10 आदमी का, 7 आदमी का, ऐसे 40 आदमी अगर किसी के साथ हो जाए तो रजिस्ट्रेशन। 39 ने कलमा पढ़ दिया, मक्के के बाद नेता घबरा गए, मीटिंग रख दिया काबे में, बड़े बड़े लीडर जमा हुए, 1 नंबर के नेता अबू जहल जैसे भाजपा सब आगे वो को इस्लाम मुसलमान होने दो। उमर इब्न खत्ताब ने हाथ में बात किया, कहा कि सोना बहादुर कमा लेना, अब हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कदम करने के तलवार कौन लेके जा रहा है उमर, और किसी को कलमा न पढ़ने देंगे, मुसलमान न होने देंगे। बेटाओं में तलवार ले रहे उमर में, अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे, चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। उमर इब्न खत्ताब चले, चलते चलते सरकार की बारगाह पहुंच गए। और जाके पैगंबर की बारगाह में खड़े हुए। अब नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी मुस्कुरा के फरमाते उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि खत्मे रसूल पे गिर पड़े। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता जब उमर ने कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में? मोहब्बत से बोलो। मुसलमान तो इस्लाम हो गए, अब कितने मुसलमान हो गए? 40 से जुमला नोट कर लो। मुसलमानों की बॉडी को रजिस्टर करने का नाम फारूक आज़म है।
تو کتنے مسلمان تھے؟ اور سے بولو. پورے مکے میں کتنے تھے؟ پوری دنیا میں کتنے تھے؟ تو پڑھے لوگ بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں اسلام مکے سے آگے بڑھ ہی نہیں چاہتے. ہم جب پوری دنیا میں 49 تھے, پورے ورلڈ میں 49, تب تو بھائی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا. آج تو اللہ کا شکر ہے محبوب نگر کے گھر گھر میں 40. ہماری تو گرامین علاقوں سے قصبوں سے شہروں سے نکلتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد دیکھ کر سمجھ سارا مال اپنے ہی مارکیٹ کا ہے. ایک ساتھ میں پوچھا اپنا بچہ میں کیسے لگا لی نکو ہوئی ارے میں نے کہا تعداد سے. اب کچھ اور لوگ تعداد بڑھانے کا پروگرام بنا ہے. ایک ساتھ میرے پاس آئے کہا حضرت 19 لڑکے ہو گئے. میں نے کہا 12. کہاں مبارک بتی دے رہے ہیں محلے والے تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا کروں؟ ارے بولنے کا پورے محلے میں اکیلے ہی رہے گا. میں نے کہا جب جانے میں محلے والے جو اتنا بولا ہی کرتے ہیں. کہا نہیں ایک مسئلہ ہو رہا ہے. وہ بتا رہے تھے 1901 اور پیدا ہو گیا تو طلاق ہو جائے. اگر میں نے کہا کوئی مودی والی طلاق ہے جو ہو جائے گی شریعت ہے شریعت کا ایسا تو ہمیں نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جا پروگرام جاری ہے. شادی کا مقصد ہے کیسی تھوڑی ہے. شادی کا مقصد تو نسل انسانی کا بڑھاوا. بولے یہی مقصد ہے نا. ایک آدمی نے اعلان کر دیا کہ تم لوگ بھی 4 پیدا کرو جن کے گھر میں چوہے نہ ہوں. ہم نے استقبال کیا. اب ایک چلتا تمہارے یہاں بھی بھاری تعداد ہمارے یہاں بھی بھاری تعداد. جب اس ملک میں ہندو مسلم دونوں بھاری تعداد میں ہوں گے تو ہمیں پاکستان آنکھیں نہ دکھا پائے گا. چائنا ہماری سرحدوں میں نہ ڈل پائے گا. ہمارے وطن پر ملک پر جو بازو اٹھیں گے ایسے بازوؤں کو ہم کاٹ ڈالیں گے. جو آنکھیں بد نظری کی ہمارے وطن پہ پڑے گی ایسی آنکھوں کو ہم پھوڑ دیں. ہم اپنے وطن کے وفادار. بولو لیکن اگر پروگرام اولادیں بڑھانے کا ہے تو اس کا مطلب 2 قدم آپ اسلام کے قریب آتے ہیں. واپس سے بولو سبحان اللہ. سب تو سیکھ اسلامی سے ہمیں تو سیکھو ہمیں کو آنکھیں دکھاؤ. طلاق کا طریقہ تمہارے یہاں تھا ہی نہیں ہمیں سے سیکھا. بیٹی کو وراثت کا طریقہ تمہارے یہاں تھا نہیں ہمیں سے سیکھا. اب اگر اولادیں بڑھانا ہے تو 2 قدم اسلام کے قریب آؤ. کیونکہ خاندان تمہارے یہاں ہمارے یہاں سماج تمہارے یہاں ہمارے یہاں سوسائٹی تمہارے یہاں ہمارے یہاں معاشرہ تمہارے یہاں ہمارے یہاں اولاد کی پرورش تمہارے یہاں ہمارے یہاں نکاح تمہارے یہاں ہمارے یہاں. مگر دونوں کی سوچ میں فرق ہے. اولاد کی پرورش کے لیے تمہیں اپنے تن پر بھروسہ ہے اور مسلمان اپنے تن پر نہیں خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتا ہے. اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں. میں جا رہا تھا سفر میں ٹرین میں ایک ساتھ مجھے مل گئے. کسی کو داڑھی چوٹی تو برداشت ہوتی نہیں. کھسکتے آئے بولے مولانا. ہم نے کہا فرمانا. کم مسلمانوں کی آبادی ہوتی بہت ہے. ہم نے کہا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ وہ میں کیا پرابلم؟ درد میں سوچتا ہوں کہ اتنی آبادی ہو جائے گی تو ملک میں غریبی پھیل جائے گی. میں نے کہا کہ یہ فارمولہ ہم ماننے کو تیار نہیں. آج سے 25 سال پہلے آبادی کم غریبی زیادہ.
بولو. اور آبادی زیادہ غریبی کا. بولو کیوں؟ 25 سال پہلے ایک کمانے والا پورا گھر کھانے والا. اب باپ گاؤں میں، بیٹا ممبئی، پوتا دبئی. محنت مشقت سے 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے کمایا. القصر میں، جارڈن میں، عراق میں، کویت میں، مکے میں، مدینے میں، شارجہ میں، دبئی میں بڑی محنت سے کمایا. اور کمانے کے بعد جب بھارت آنے کا خیال ہوا تو فون کر دیا ابا آرام مکان بنوا لینا. بات سمجھ لیا؟ کچھ زیادہ ہے. زمین خریدا ہندوستان میں، اینٹ خریدا، چھت خریدا، مورن خریدا، سیمنٹ خریدا. کہاں؟ بھارت کی دکانوں سے، بنگلہ دیش سے، کہ چائنا سے. ارے کتنا وفادار ہے یہ مسلمان. کما کے لایا مسلم ملکوں سے اور محل بنا رہا انڈیا میں. محل بنا رہا انڈیا میں. پاکستان کا قرض زیادہ آ گیا تو وہیں سے ٹرانسفر چاہیے. اسٹیٹ بینک، بنک آف بڑودا، سارا پیسہ انڈیا. کتنا وفادار ہے بھارت کا یہ مزدور مسلمان. کس نے کمایا مسلم ملکوں میں اور جمع کیا بھارت کی بینکوں میں. اور کتنے بے وفا ہیں ہمارے ملک کے وہ نیتا جنہوں نے کمایا انڈیا میں اور جمع کیا سوئٹزرلینڈ میں. یہی کالا دھن کے چکر میں حکومت گئی اور کالا دھن کے چکر میں ایک آ گئی اور پتہ نہ چلا کہ کالا دھن کی الجھن ہے کدھر. بولو پتہ ہی نہیں چل رہا. جو وائٹ دھن تھا غریبوں کا وہ 4-4 ہزار لے کے بیٹھے نہیں. ابے کالا دھن تو لاؤ، کالا دھن تو دکھاؤ. مسلمانوں تو کل بھی اس وطن کے وفادار تھے اور آج بھی اس وطن کے وفادار ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم وطن کے وفادار رہیں. یہ حب الوطنی کا سبق ہمارے پیغمبر نے عطا فرمایا. ہمارا مذہب عطا کرتا ہے، ہمارا دھرم عطا کرتا ہے. میں نے کبھی آبادی، اس آبادی کو تو ہم سلام کرتے ہیں جو غریبی کی دہلیز سے نکال کر امیری کے آستانے پر کھڑا ہے. آپ نے چیک نہیں کی تو اچھا اتنی آبادی ہو جائے گی تو لوگ رہیں گے کہاں. میں نے کبھی گھبرا کر کے تم سب چلے جاؤ. سب پہی جاؤ گے، ہم نہیں جائیں. اب ہم اپنے وطن کے پکے وفادار یہیں پیدا ہوئے اور مرنے کے بعد 2.5 گز زمین پر یہیں رہیں گے. تمہاری طرح تھوڑا ہی ہے پیدا ہو بھارت میں، پڑھ کے نکل جائے بنگلہ دیش. مرنے کے بعد وطن چھوڑ دیں. ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پرورش ہوئی ہے، یہیں پرورش کے بعد یہیں مریں گے اور بھارت کی اسی مٹی میں رہیں گے. اور جانتے ہو مرنے کے بعد بھی مسلمان کوئی فضول اور نزول کی زمین پر نہیں رہتا. رجسٹرڈ طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے وقف بورڈ کا. بھارت سرکار کو معلوم ہے کتنے مسلمان ہندوستان میں، کتنے مسلمان قبرستان میں. یہیں پیدا ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد اسی ملک میں رہیں گے، اسی وطن میں رہیں گے. نوٹ کرو اس وقت تک بھارت کا بچہ اپنی قبروں میں رہے گا جب تک خواجہ غریب نواز اپنی مزار میں رہیں گے. قطب الدین بختیار باقی رہیں گے، ہم جائیں گے محبوبی رہیں گے، ہم جائیں گے ثابت کریں گے، ہم جائیں گے دین کا چمکدار رہیں گے، ہم جائیں گے وارث دیوا رہیں گے، ہم جائیں گے مخدوم اشرف کے چوتھی رہیں گے، ہم جائیں گے نصیر الدین چراغ رہیں گے، ہم جائیں گے چاچا مات اللہ رام پوری رہیں گے، ہم جائیں گے منور علی شہزاد رہیں گے، ہم جائیں گے شرف الدین جاری منی رہیں گے، ہم جائیں گے اللہ پڑھیں گے.
پیچھے ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے۔ محترم جناب کے کرام، ایک لمحہ کی میں اپنی توجہ چاہتا ہوں، بولو پورا ذہن آپ کا حاضر ہے نا، دل و دماغ موجود ہے۔ اتنا مقدس ہے اسلام کہ جو جاتا ہے مان وہ ہو جاتا ہے مسلمان۔ تو دیکھو سماج میں عورت تو ایک ہی ہے نا، بولو، مگر یہ لباس بدلتی ہے، بھیس بدلتی ہے۔ کبھی یہ عورت ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی یہی عورت بیٹی کی صورت میں دکھائی پڑتی ہے، کبھی یہی عورت ہمارے آنگن میں بیوی بن کر نظر آتی ہے، اور کبھی یہی عورت محلے میں بیوہ کی شکل میں نظر آتی ہے۔ مگر نوٹ کرو محبوب نگر والوں، جب جب عورت نے لباس بدلا تب تب اسلام نے کہنے کا انداز بدلا۔ جب یہ عورت صرف بیوہ کی صورت میں نظر آئی تو آج دیکھو بیوہ کے ساتھ کتنا بیوہ تمہارا چل رہا ہے۔ ہمیں سمجھا دے بیوہ کی صورت دیکھ لے تو بجنس سے واپس آج کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں، کس قدر سماج میں بلایا جاتا ہے بیوہ۔ اب ایک چھینک پر پروگرام کینسل کر دینے والی قوم، اچھا پتا چلے سے مزدوری سے اسکارپیو سے سینما سے اچانک پھول بھی رکھوا دیا، کیا ہوا؟ وہ بجلی راستہ کاٹ، یہ تمہارا راستہ ہے جو بجلی کاٹ جاتی ہے۔ مگر ایک سچا مسلمان جب اپنے گھر سے قرآن پڑھ کر کے نکلتا ہے تو طوفانوں میں راستہ بنا لیتا ہے، راستہ بنا لیتا ہے۔ کتنا ہی بیوہ کو سمجھایا گیا، شادیوں کے اندر سہیلی کی بات آئی، شہنائی بج رہی ہے، بیوہ کے یاد پہاڑ منصوبے خاکستہ مستقبل کی خوشیاں قدموں کا بوسہ دے دے کر کے واپس پلٹ رہی ہے، رو رہی ہے، اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں کسی کے گھر کے لیے زینت اور رحمت نہیں بن سکتی، میرا قصور ہی کیا تھا۔ یہ کون ستا رہا تھا بیوہ کو؟ بولو، عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، تم مسلم عورتوں کے ساتھ ہمدردی کی بات کر رہے ہو؟ ان بیواؤں کو دنیا میں کون للکار رہا تھا؟ ان کو کون سمجھا رہا تھا؟ ان پر منحوس اور نحوست کی چادر میں ایک بیوہ کو سائڈ کر دیا گیا تھا۔ اور ہم شہر مکہ لیے چلتے ہیں، 40 سالہ بیوہ خدیجہ الکبریٰ، اور مکے کا سماج دیکھ رہا ہے سامنے 25 سال کے مصطفیٰ جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، مکے والوں، آمنہ کے لال کی آمد سے پہلے تم بیوہ کو بے عزت اور بے آبرو کر سکتے تھے، مگر اب عبداللہ کا بیٹا آ چکا ہے، اب سماج میں کسی بیوہ کو بے آبرو نہ ہونے دیا جائے گا، اب بے عزت نہ ہونے دیا جائے گا۔ میرے پیغمبر نے بیوہ عمر 40 سال، رسول کی عمر 25 سال کے نبی نے 40 سال کی بیوہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ پوری دنیا سمجھ گئی نبی کی طرف بیواؤں پر کون رحم کھائے گا۔ رسول کے طرز طریقے سے دنیا نے سمجھ لیا، ارے جو بیوہ زمانہ بیوہ کو ابھاگن سمجھ رہا تھا، مصطفیٰ نے اسے سہاگن بنا دیا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کو عزت دی، بولو۔ اور آج کا سماج، آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ، آج کا خاندان ایک کماری بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بولو۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹی جوان ہو، اس بوڑھے باپ سے پوچھو جو ٹیبل کی چھوکرے کھانے کی بات کر رہا تھا، جوان بیٹی کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ اگر اللہ کے بیٹی میرے گھر کی عزت ہے، آپ کو رشتہ چاہیے، مارو گے یہ باپ رو گا، خاندان بے چین و بے قرار۔ اب اگر رشتہ مل بھی گیا نا تو اس گھر کا جوان لڑکا بولے گا، سسرال والوں بیوی بات میں ٹی وی پہ لے جائے، ہم
موٹر سائیکل چاہیے، دیہات والے تو بولتے ہیں ہم کو ٹراٹا چاہیے. اب کچھ جگہ ہندوستان میں ایسی ہے کیا تو بولتے ہیں ہم کو بالکل نقد چاہیے. وہ تو ایک فقیر بیچارہ جامع مسجد دلی کے گیٹ پر بھیک مانگ رہا تھا. ایک ساتھ میں دیکھا چاندنی چوک پر ٹہل رہا ہے، پوچھا بابا جامع مسجد کا گیٹ کیوں چھوڑا؟ بڑا مال ملتا تھا امریکہ کا ڈالر، سعودیہ کا ریال، کویت کا دینار، بنگال کا ٹکا، بھارت کا لیا، کیوں چھوڑا؟ اس کا کیا بتاؤں، جوان بیٹی تھی، اس کی شادی کرنا تھا، داماد جہیز بہت مانگ رہا تھا. تب مجبوراً میں نے اپنی بھیک مانگنے والی جگہ اپنے داماد کو دے دیا. اب میرا داماد بیٹھتا ہے، میں گھوم پھر کے اپنا کام چلا لیتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جہیز کے لالچیوں، جہیز کے بھکاریوں، کیا یہ کشکول پھیلانے کے لیے ایک مجبور بیٹی ہی کا گھر ملا تھا؟ یہ خیال کے ٹکڑے دینے کے لیے ایک پیشہ بیٹی ملی تھی؟ ارے ناکان اگر بھیک ہی کا موڈ بنا تھا تو مجبور بیٹی کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلایا؟ ارے بھیک ہی لینا تھا تو چھوچا جا کر مخدوم سمنانی کے قدموں میں کیوں نہیں توپا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، توجہ ہے نا کوئی مکمل طور پر دینا نہیں دینا؟ سماج میں کبھی یہی عورت ایک بیوی کی شکل میں بناتا ہے، بولو. اور جب یہ بیوی بنتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی پیاری بات فرماتے ہیں، یتیم ہے وہ شوہر جس کی بیوی نہ ہو، اور یتیم ہے وہ بیوی جس کا شوہر نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نظریہ دے دیا کہ تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیوی آتی ہے تو صرف بیوی بن کر نہیں بلکہ رحمت بن کر، نعمت بن کر آتی ہے. مگر آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں جھاڑو برتن کے لیے آئی ہے، اور ان کے یہاں جب بیوی جاتی ہے 6 مہینے کے بعد بھی سنا ایک اسٹور درگھٹنا میں بہو کی مृत्यو ہو گئی. جانتے یہ اسٹوو ہمیشہ بہو پہ پھٹتا ہے، وہ بڑھی بات ساس پہ کبھی نہیں پھٹا تو اس بڑی کا کھٹتے جب پھٹے گا تو نہیں پھٹے گا، نہیں ساس پہ نہیں بہو. اور وہی بہو جو جہیز کم لائے، ہم نے اخبارات پڑھے ہیں، نیوز سنا ہے، رسائل دیکھے ہیں، اسٹوو پر مرنے والی بیٹی کا نام شمس النساء، قدر النساء، زیب النساء، جمیلہ نہیں ملا، سشیلہ ملا. اور اگر شادو نادم مل بھی جائے تو شادو قد معلوم، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں. مگر جیسے ہی ایک بیٹی کو جیسے کے لالچیوں نے گھاسرے ڈال کر مٹی کا تیل ڈال کر پھونک دیا، جان دے دی، ہم خواجہ غریب نواز کے غلام، ہم مخدوم اشرف کے شہید ہیں، ہمارا احساس جاگ اٹھا. یہ تو بھارت کا ایک ناگرک چلا گیا، بھارت کا ایک ووٹر ختم ہو گیا. بھارت دنیا کی سب سے بڑی یہی دہشت گردی ہے اور سب سے بڑا یہی آتنک ہوا. اور اگر تمہیں اپنا سماج سمجھ میں نہ آ رہا، معاشرہ سمجھ میں نہ آ رہا، تو بھارت کی بیٹیوں کا خون مت بہاؤ. جہیز کے لالچیوں، بھارت کی بیٹیوں کی جانیں مت لو، ان کی زندگی کا خاتمہ مت کرو. اگر تمہیں اپنا سماج سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آؤ آؤ، سیدہ فاطمہ کا جہیز تمہارا انتظار کر رہا. محترم سامعین کرام، ایک بات ایک ساتھ مجھے مل گئے، کہنے لگے وہ اسلام میں عورتوں کو بہت حق مال ہے. ابھی میں نے کہا ابھی تو اسلام پڑھا نہیں، اور ابھی حقوق کی بات ہی نہیں اسلام کرتا. جس سے پہلے مسلمان ہو جب کلمہ پڑھتے اس کے بعد کوئی بات کر. کب بنا رہا ہے؟ کب دیکھیے قرآن پاک میں جس کرے مثل حد الحسین، 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کہا تھا.
میرا خیال ہے بات کو نہیں آ رہی نہیں آ رہی اب تھکاوٹ سے تھوڑی آ رہی تبرک کے انتظار میں آ رہی دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حق توجہ ہے نا اگر عورتوں کے برابر ایک مرد کا حق ہے اسلام نے یہاں پر حق مارا ہے میں نے کہا حق نہیں مارا بات اتنی ہے کہ اسلام ایک آفاقی نظام ہے قدرتی سسٹم ہے اور اسلام ہماری سوسائٹی اور سماج اور معاشرہ چلانے آیا ہے ہمیں معاشرے میں کس طرح انسانیت اور مانوتا کے ساتھ اللہ رسول کو راضی رکھنا ہے کہ اسلام طریقہ بتا کے ہمیں ہمارا سماج چلانا سکھاتا دیکھو اگر لڑکی کا لڑکے کا بہن اور بھائی کا اسلام نے برابر حق رکھا ہوتا باپ کے ترکن میں تو یاد رکھو ایک مرتبہ بارات جاتی باراتی تو واپس آ جاتے دولہا کبھی نہ آتا بیوی کہتی اتنا مال ہے رہنا ہے تو یہیں رہو اب ظاہر سی بات ہے بڑھاپے میں گئے کہ بہو لینے ہاتھ سے لڑکا بھی چلا گیا کیونکہ پہلے کی اس نے اپنے شوہروں کی بہت فرما بردار ہوتی تھی مگر اب یہ پوسٹ ٹرانسفر ہو گئی ہے اب مرد خود ہی فرما برداری کرنے لگے اس لیے برابر حق نہیں ہے بات اتنی ہے حق سے اسلام نے عورت کو محروم نہیں کیا بلکہ تمہارے گھر کا سسٹم چلانا تھا اور اسلام کو معلوم ہے ایک بیٹی کو کتنے دروازے پر جانا پڑے گا یہ بیٹی 25 سال تک باپ کے گھر میں رہے گی شادی ہوگی شوہر کے گھر چلی جائے گی اگر بیٹا بڑا ہو گیا تیسرا گھر لے گیا تو وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا تو اسلام نے اس بیٹی کی مجبوریوں کو ختم کر دیا اور اعلان کر دیا بیٹی کے بعد میں تیرا کل دلہن بننا تو شوہر کے مال میں تیرا ماں بننا تو بیٹے کے مال میں تیرا اب پورے دیے ہیں اسلام نے دروازے بدل دیے تاکہ یہ سماج چلتا ہے ایک کیا بولے اسلام نے عورت کو طلاق دینے کی اجازت نہیں دی طلاق نہیں دیا اب میں نے کہا بڑا اچھا کیا ورنہ یہ نام رسول اللہ ہے دن بھر طلاق دیتی الرحمان کو فضل الرحمان کو مغربات السلام پورے ملک میں طلاق ہی کے مقدمے ہوتے ایک بات یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے آج لوگ یہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں دیا لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں دو حق ہیں اسلام کے توجہ کیجیے ایک نگاہ کا حق ایک طلاق کا حق نکاح کا حق اسلام نے عورت کو دیا زور سے بولو سبحان اللہ عورت کو دیا جب تک عورت اجازت نہ دے ایجاب نہ کرے نکاح ہو نہیں سکتا اور طلاق کا حق مرد کو دیا کیوں اس لیے اگر یہ الگ بدل دیا جاتا نکاح کا حق صرف مرد کو ہوتا عورت کو نہیں ہوتا تو پتہ چلا چاہے جس کی بیٹی سے نکاح کر لیتا یہ ہمارا جلدی پھیلانا چاہتے دنیا میں بولو بولو یہ آج اسلام نے دیا بیٹی کو دیا خوب سمجھ لے خوب سوچ لے فیصلے کر لے ذمہ داریاں سمجھ لے معلومات کر لے بیٹی جب تک تو ایجاد نہیں کرے گی ہاں نہیں کرے گی کسی قاضی کی اوقات نہیں ہے کہ تیرا نکاح پڑا نکاح کا تیرا لیکن بیٹی کے رشتہ تو جڑ گیا اب مطلب رشتہ ٹوٹنے کا تو سن مرد کے مقابلے میں تو ناقص العقل ہے آسانی سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے اس لیے طلاق کا حق مرد کو دے دیا گیا اور یہاں تو اس طرح پیپس بنا کر کے پیش کر رہے عورت کہ ہم عورت کی ہمدردی میں ہیں اور عورت کی مدد کرنا چاہتے ہیں حقوق سمجھو کس طرح اسلام نے تقسیم فرمائے ہیں محترم سامعین کرام ایک بات بہت اچھی طریقے سے ذہن کو اتار لیجیے اگر عورت کو فرض
طلاق دینے کی اجازت ہوتی ہے. خلا ایک سسٹم ہے, اس میں بھی استحقاق طلاق مرد ہی ہے. لیکن اگر ہوتی نا تو یہ عورت گھر کی بھکارن بن جاتی. اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی, جیسے آپ گھر سے صبح نکلنے لگے, 100 روپیہ کا خرچہ 90 روپے دے دیے, لو اسی میں کام چلانا. شام کو آئے پیسہ ختم, ہاتھ پہلے نمک نہیں, دس نہیں, نیچے نہیں, بیٹھن میں دیا نہیں, بھیگ کی طرح شوہر کے سامنے ہر وقت ہاتھ پھیلا کے مانگتی. بولو اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو اپنے ہی آنگن میں ایک بھکارن کے روپ میں نظر آتی. بات بات میں ہاتھ پھیلا رہی, یہ سب سے چاہیے, وہ سب سے چاہیے, یہ سامان چاہیے, وہ سامان چاہیے. وارے اسلام تیرے قانون پر لاکھوں سلام. اسلام نے عورت کو طلاق پر پابندی تو لگایا, مگر شوہر کے گھر کا مالک بنا ڈالا. واپس سے بتاؤ, اگر اسلام کے اندر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو آپ آئے, ممبئی سے آئے, دبئی سے آئے, 1 پیٹی روپیہ لائے, جلدی سے گھر پہنچے, بیوی سے کہتے ہیں یہ اللہ چل دیکھ 1 پیٹی روپیہ, تو جانے میں جانوں, میں جانوں, تو جانے. ماں سے ہٹ کے, بانگ سے بچ کے, بچوں سے چھپ کے, کیوں انکم ٹیکس والے جینے نہیں دیتے. جلدی سے اور کیسے آ گیا. مجھے محبت سے بتاؤ, اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو کوئی شوہر 1 لاکھ روپیہ لے جا کے اپنی بیوی کو دے گا؟ ایسا ہی نہیں, کوئی ایسا نہ ہو صبح طلاق بھی لے جائے اور 1 لاکھ بھی لے جائے. 10 دکانیں تم نے خریدا تو 4 بیوی کے نام, 6 تمہارے, 4 بیگھہ زمین بیوی کے نام, 6 تمہارے نام. نقد پیسہ آیا تو اسٹیٹ بینک میں خود, یوکو بینک میں بیوی لے گئے. یہ اکاؤنٹ نمبر دے, یہ 2.5 لاکھ روپیہ اس سے زیادہ جمع کر دو. بڑی سختی چل رہی ہے, بڑی محنت سے کمایا ہے, حکومت کی نگاہیں ترچھی ہیں, جمع کر لے. بس تو جانے, میں جانوں, میں جانوں, تو جانے. اب ایک بات بتاؤ, اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو کوئی کھاتا بیوی کے نام لکھا تھا, کھاتا بھی لے جائے, دھوکہ بھی لے جائے, طلاق بھی دے جائے. والے اسلام تیری سچائیوں کو لاکھوں سلام. اسلام نے طلاق پر پابندی کو لگایا, مگر بیٹی کو شوہر کے گھر کا مالک بنا ڈالا. ارے بیٹی, تیرے شوہر نے تجھے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا, اب تجھے اسلام اس گھر کا بھکارن نہ بننے دے گا, گھر کا تجھے مالک. ایک لمحے تمہیں اور توجہ چاہیے ہوں, تھوڑا سا ماحول آپ کو بنانا پڑے گا. طلاق کا جو سسٹم ہے, جو غلط طریقے سے رائے ہے, نوجوانوں کو جب نشہ سوار ہو گیا نا, جو طلاق دیا تو طلاق 1 مرتبہ دیا 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 سسوائے نہ ٹوٹ جائے. بولو, ایک دم میرے پاس آئے روتے ہوئے, خیریت, بیوی کو طلاق دے دیا تو ہم کیا کریں؟ بولے کوئی جگاڑ, کوئی جگاڑ. اب ہم نے کہا یہ جگاڑ تو میرے کا پہلے تم ہی بتاؤ. تب ایسا تھا نا, میں گھر آیا تو بہت غصے میں کرا. تو میں نے کہا عقل تو محدود نہیں تھی, دینا تو یاد ہے. ہاں وہ تو برابر. تو میں نے کہا طلاق دے دے. ارے بولا آپ سمجھتے نہیں ہیں, مجھ سے بھی غصہ ہو جائے گا, غصے میں دیا. اب میں نے کہا طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے کہ وہاں بیوی کو بمبئی سے اپنا ڈھونڈ لائے گا, لکھا دے طلاق دینا. حیدرآباد کی بریانی لائے گا, طلاق دینا. فیروز آباد کی چوڑی لائے گا, پہن. بنارس کی ساڑی لائے گا, جلدی پہن, طلاق دینا. تو طلاق کو صحیح میں دی جاتی ہے. تو حضرت کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے کہا صورت مسئلہ میں کوئی راستہ نہیں, حلالہ کے علاوہ. طریقہ یہ ہے کہ تمہیں 1 طلاق دینا چاہیے, اور یہی آپ کو بھی طریقہ سیکھنا چاہیے. 1 طلاق دو اور بیوی کو موقع دے دو.
दोनों का गुस्सा एक तलाक में ठंडा हो जाता है। तलाक के बाद कितने बयान बदलते हैं बीवी और मर्द शौहर, बस गुस्सा सबका ठंडा होने लगता है तलाक के बाद। एक दिया करो यार ताकि बीवी तो ठंडी ना होने पाए, वही हाथ से चली गई मुबल्लद हो गई था, एक तलाक को मौका दे। लेकिन अगर तुमने एक मजलिस में 3 तलाक दे दी तो अनाज के नजदीक 3 तलाक मुबल्लद वाकई हो जाएगा। इसी की जंग चल रही है पूरी हुकूमत कि 3 तलाक 3 ही है। हिंदुस्तान की गिनती में 3 को 2 नहीं कहते, 3 को 5 नहीं कहते, 3 ही है। और अगर 25 भी मुकर्रर होती ना तो जिसको छोड़ना है तो वो 25 दे देते। बोलो, इसलिए ये तलाक सलासा पर किसी सूरत में हम हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलो, और कहो, हम किसी भी हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हम हर कुर्बानी दे देंगे मगर इस्लाम के कानून को बदलने लगेंगे। हम हुकूमतें बदल देंगे मगर कानून इस्लाम को बदल देंगे। तो तवज्जो कीजिए, मैंने उससे कहा कोई सूरत बाकी नहीं है, जाओ लाइफ की इख्तियार करो, उधर के दिन गुजारो। कहा मेरी बीवी है, इनको जरा समझा दो। वो नकाब को आई सामने, मैंने कहा भाई सूरत मसूरा में तलाक हो चुकी है, जाओ लाइफ की इख्तियार करो। बोला हजरत तलाक हो गई? मैंने कहा हाँ। कहा कैसे हो गई? अभी तो मैंने कबूल ही नहीं किया। अरे मैंने कहा भाई तो कबूल कर किया न कर, शौहर ने दे दे ही तलाक। कहा अगर इसका तलाक हो गई तब तो ये कई बार दे चुके हैं, पता चला पुराने गुनहगार थे। अब मैं तुम्हें एक राय देती हूं और ये मेरा पैगाम हर नौजवान तक पहुंच जाना चाहिए। बोलो, हर मुसलमान तक पहुंच जाना चाहिए पैगाम। आप अपने घर में कोई भी काम करते हो, मकान बनवाते हो तो दौड़े दौड़े ख्वाजा साहब के पास आए, हजरत दुआ कर दीजिए। हुजूर शेखुल इस्लाम को फोन कर दिया, हुजूर दुआ फरमा दीजिए। जिस सिलसिले से जहां से मुरीद ने अपने अपने पीर से रब्ता किया, हुजूर लड़की का रिश्ता करने जा रहा हूँ, कारोबार करने जा रहा हूँ, दुकान बनवाने जा रहा हूँ, दुआ कर दीजिए। तो हर काम में अपने पीर से राय लेकर नहीं लेते, वो बस बोलो, हर चीज में अपने पीर से राय लेते हो ना। आज इसी तरह तय कर दो, जब मियां बीवी में पटरी खाने की कोई सूरत बाकी न रह जाए तो जो तलाक अफजल मुबाहात है, तमाम मुबाहात में सबसे अबखस है, वो तलाक देने का जब तुम इरादा कर लो तो तलाक देने से पहले अपने पीरो मुर्शिद से मुलाकात कर लिया करो। हमें कौन मिले, मस्जिद के इमाम से मुलाकात करो, किसी नेक साथी से मिल लो। अगर तुमने मालूमात करके तलाक दी तो इंशाअल्लाह तुम्हारा घर सहमतों से बच जाएगा और रहमतों में बदल जाएगा। तकलीफ समझ में आई? सब लोग बताइए, सबको अस्सलाम वालेकुम।